ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی سلیم صافی صاحب، کاشف عباسی اور مظہر عباس صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. سلیم صاحب، آپ سے آغاز کروں گی. چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کہا کہ ہمارا ملک یا ہمارے جو حکومت ہے یہ قوانین کے لیے ہے یا افراد کے لیے؟ تو یہ تو بڑا ایک سمپل اسٹریٹ فارورڈ سوال انہوں نے سامنے رکھ دیا، مگر کیا اس کی ریفلیکشن پورے کے پورے معاشرے میں نہیں آپ کو اس کی جھلک نظر آتی، اس ایٹیٹیوڈ کی، اس رویے کی؟ ایچ ون ٹو دیم سیلوز، یعنی کہ دوسرے کا یا عوام یا ملک کا پہلے کوئی نہیں سوچتا. جی، بدقسمتی یہی ہے کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ لگتا یہی ہے کہ یہ قوانین افراد کے لیے ہیں، کیونکہ کبھی بھی قوانین وہ آپ جنرل ضیاء الحق کو دیکھیں، آپ جنرل مشرف کو دیکھیں، آپ پچھلے الیکشن کے دوران دیکھیں، یا ابھی بھی بعض اوقات ہمیں اس کے مظاہر ملتے ہیں، راونوار کے معاملے کو دیکھیں، تو قانون کبھی بھی افراد کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنتا، بلکہ قانون کو افراد کے تابع کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے مولڈ کر دیا جاتا ہے. اچھا، پھر اس میں بھی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ روش کسی ایک فرد یا کسی ایک ادارے تک خاص ہے. جس کو جب بھی موقع ملا ہے، مثلا میں اپنے اس سے شروع کرتا ہوں کہ ہم صحافیوں کو یہ جوڈیشل مومنٹ کے بعد تھوڑی سی عزت ملی، تھوڑی سی ریکگنیشن ملی، تھوڑے سے اچھی تنخواہیں ملی، تو ہم کتنے آپے سے باہر ہو گئے. کوئی جج بننے لگا، کوئی مفتی بننے لگا، کوئی سیاستدان بننے لگا، دوسروں کے ایریاز میں مداخلت، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی سے بالا تر سمجھ کے دوسروں کے گروبانوں میں جھانکنا. آپ نے یعنی قانون اور فرد کا موازنہ کیا ہے، تو جن لوگوں کی عزت ہے قانون کی وجہ سے، جو کاتے ہیں قانون کی وجہ سے، جو کماتے ہیں قانون کی وجہ سے، اور جن کا بنیادی کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے کاشف سے، مجھ سے، آپ سے قانون کا احترام کروانا ہے، اور اگر ہم ادھر ادھر جائیں بھی، بگڑ بھی جائیں، تو انہوں نے ہمیں قانون کی طرف لانا ہے. آپ نے ان کا رویہ دیکھا، ابھی ریسنٹلی دیکھا، یعنی وہ کام جو مہذب لوگ تو کیا کہ ہم دہشت گردوں سے بھی توقع نہیں کرتے تھے کہ آپ ہاسپٹل کے سامنے ہارن نہیں بجاتے مہذب لوگ، اور آپ دل کے مریضوں کی ہاسپٹل میں گھس کے اور وہی قانون ہاتھ میں لیتے ہیں خود اپنا جج بن کے. تو میرے خیال میں ایک تو یہ بدقسمتی ہے کہ یہ چیز اکراس دا بورڈ ہے. بالکل، جس کو موقع ملتا ہے وہ قانون کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو جو بطور مسلمان ہمارا رویہ ہے، بدقسمتی سے وہ بطور پاکستانی بھی ہمارا رویہ ہے. ٹھیک کیسے ہوگا؟ میرے خیال میں اس کے لیے ضروری ہے، میں بطور جرنلسٹ اگر جج پہ حملہ ہوتا ہے مجھے وہ تکلیف نہیں ہوتی. کاشف، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ماں سوائے تمام تر جو فریٹرنیٹیز ہیں، ادارے ہیں، پروفیشنز ہیں، شاید ماں سوائے سیاست دانوں کے اور صحافیوں کے، ہر کوئی اپنے لیے کھڑے ہو جاتا ہے، ایک ہو کے ایک صف کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے؟ پاکستان بعد میں، اصول بعد میں، آئین بعد میں، قانون بعد میں. be it doctors, be it lawyers, be it your judges, be it your فوج، be it everybody، یعنی کہ ہر قسم کا مافیا بھی ماں سوائے ایک جرنلسٹ دوسرے جرنلسٹ کے لیے سٹینڈ نہیں آج کل دکھائی دیتا، اور ایک سیاستدان کرپشن کے نام پہ پوری کی پوری سب کو بدنام کر دیں گے. میں آپ سے اس پہ بھی اگری نہیں کرتا ہوں. دیکھیں، ابھی پیپلز پارٹی اور نون کا مفاد ایک ہوا تو اکٹھے ہو گئے نا. جب تک مفاد کرسی ہے اور مقصد آپ کو گرانے کا ہے، تب تک تو میں اس ساری چیزوں، وہ ساری سیاست کو استعمال کروں گا جیسے پیپلز پارٹی نے کیا. الیکشن سے پہلے میاں صاحب ناصور بھی تھے، اس ملک کی سب سے بڑی بیماری بھی تھے، اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بھی تھے، آئندہ کبھی ان سے بات نہیں ہوگی. لیکن جب لگا کہ سروائیول اپنا مصیبت میں پڑ گیا تو فوراً جا کے میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لیا. یہ بھی سیاست نہیں ہو رہے نا، ہو گئے نا، لارجر ویلیوز کے لیے نہیں نا. دیکھیں آپ اس کو اگر آپ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کیوں وہ ایک دوسرے کو گالی کیوں نکالتے ہیں، ورنہ پینما کے اوپر آپ کو سب ایک صف میں نہ نظر آتے احتساب کے لیے. جب JUIC اسلام کی بنیاد کے اوپر جو جماعت کھڑی ہے، نعرہ اٹھا رہی ہے، جب وہ بھی احتساب کی بات نہ کرے. نہیں، میں آپ سے بالکل اگری نہیں کرتا. میں اس لیے آپ سے اگری نہیں کرتا کیونکہ جب یہ اکٹھے پاکستان سے باہر گئے تو انہوں نے بیٹھ کے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا نا. وہی محترمہ بینظیر بھٹو جنہوں نے 1999 کے مارشل لاء پہ کہا تھا ٹھیک ہوا ہے، بعد میں چند سال بعد وہ بیٹھ کے میاں صاحب کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر رہی تھی. وہ زرداری صاحب جن کو میاں صاحب نے جیل میں ڈالا، وہ بینظیر بھٹو جن کو میاں صاحب جن کے خلاف مقدمے بنائے، وہ میاں صاحب جن کے ماڈل ٹاؤن کے گھروں کو میں
کرینے بھیجی گئی یا کلثوم خیر مشرف صاحب کا دور تھا. مسئلہ یہ کہ جب مفاد ایک ہو جاتا ہے سب کا تب یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. جب مفاد کرسی ہے اور آپ کو گرانا میرے لیے ضروری ہے کرسی تک پہنچنے کے لیے تو میں آپ کو سب قسم کی گالیاں نکالوں گا. اب مجھے لگا کہ کرسی بھی مشکل میں پڑ گئی, میرا ایگزسٹنس بھی مشکل میں پڑ گئی ہے, تو فوراً آپ کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا لوں گا جیسے انہوں نے کیا. یہ پیپلز پارٹی پیناما کے دوران سال 1.5 سال 2 سال پہلے کیا کہتی رہی میاں صاحب, چیف جسٹس صاحب آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں ان کو ٹھیک کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. کبھی ہمیں عدالت بلا لیتی ہے ہمیں کنٹمپٹ میں کہتی ہے کہ جی کس طرح کرنا ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے. ہر چیز میں 100 موٹو لے لیتے تھے, کبھی اسپتال ٹھیک کر رہے ہیں, کبھی کیا ٹھیک کر رہے ہیں. آپ کی ناک کے نیچے وکیل گھس گیا جا کے PIC میں, دل کے اسپتالوں میں گھس گیا. ججز نے کیا کیا؟ یہ یہاں پر اسلام آباد میں ایک فٹ بال کرکٹ گراؤنڈ ہے, اس پر قبضہ کر لیا وکلا نے. کیا کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب دوسرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو کوئی ٹھیک نہیں کرنا چاہتا. ہم سارے اپنے مفاد کے ذریعے. اب میاں صاحب کی اپنے یہ بات کرتے ہیں سیاستدانوں کی, ایک چیز اور ایڈ کر دوں, نظریات ہیں, ہم ساروں بڑے نظریات, لیکن جہاں میرا مفاد آئے گا, جہاں میری قوت کرسی طاقت آتی ہے, وہاں پہ میرے نظریات نہیں ہوتے. میں کرسی سے مجھے اتاریں گے, مجھے نظریہ بھی یاد آتا ہے, جمہوریت بھی یاد آتی ہے, رول آف لا بھی یاد آتا ہے, سب یاد آتا ہے. مجھے کب یاد آتا ہے؟ جب میں اس کرسی پر نہیں بیٹھا ہوتا. جو ہی کرسی سے اترتا ہوں مجھے سب کچھ یاد آ جاتا ہے. یہ سب ذاتی مفاد ہے, یہ سب ہمارا سروائیول. میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا سروائیول کس چیز میں اس وقت تک ہے جب تک میں اپنی اینکر کی کرسی پہ بیٹھا رہوں, اس وقت تک ہم سارے اکٹھے ہو جائیں. یہ ہمارا جو ذاتی مفاد قومی مفاد کے اوپر حاوی ہے, اصول کے اوپر حاوی ہے. یہ نہ کہ کوئی ایک دوسرے سے بہتر ہے, سب ایک جیسے اس کام. دیکھیے خود کاشف بھائی کا جواب جو ہے نا, وہ ہماری بہن کی سوال اور ان کی سوچ کی صداقت کی دلالت کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ میں کہنا نہیں چاہ رہی تھی. اچھا دیکھیں, ادھر تو یہ ہوتا ہے کہ جنرل مشرف نے قانون توڑا ہے, لیکن جنرل راحیل شریف وہ پیٹھی بندی میں ان پہ سٹینڈ لیتا ہے, آئین شکنی کی ہے, سب کچھ کیا ہے. ادھر آپ نے دیکھا کہ کتنے سینئر وکلاء نے. میرے لیے سب سے دکھ کی بات یہ تھی رضا ربانی صاحب, کرد صاحب, جن کو نعوذ باللہ ہم پوجا کرتے تھے, وہ اپنے اس طرح کی سری غلطی پہ جس میں 5 انسانوں کی جان گئی ہے ہاسپٹل پہ, اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے. اچھا ہمارے سیاستدانوں اور ہم میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں 2 اینکر اپنے ایک گھر میں جن کا ہر لحاظ سے مفاد ہے, کہ دیکھیں وہ نہیں ہے, ابھی اختلاف کر رہا تھا ان کے پوائنٹ آف ویو تو الگ ہو سکتا ہے نا ایک گھر کے باوجود. نہیں یہ تو خیر میں ہم بھی باقیوں کی طرح سارے ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں. اچھا نہیں یہ میں خیر ایک دوسرے سے ایگری کرنا شروع کر دیں. نہیں یہ تو خیر میں لائٹر وہ اس میں کر رہا تھا, سمجھ گئی نا آپ کے لائٹر والے. لیکن وہ تو دیکھیں اصل میں مجموعی طور پر ان کی بات ٹھیک ہے کہ ہم جب تک اپنی ذات کے حصار سے نہیں نکلتے نا, یہ بات آج کل ایک بات بڑی کہی جا رہی کہ ایک وکیل پہ حملہ تمام وکلاء پہ حملہ تصور ہوگا. نہیں, یہ میں کہہ رہی تھی. اچھا جب تک ہم اس سے جب تک دیکھیں یہ ابھی جو ہماری تو بدقسمت یہ ہے, سیاستدان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے ساتھ اس کے خلاف دوسرے سیاستدان کو استعمال کیا گیا. بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا تھا اس کے خلاف نواز شریف صاحب کو استعمال کیا گیا. نواز شریف کے پھر زرداری صاحب کے خلاف جو کچھ ہوا پیپلز پارٹی کے ساتھ اس دوران مسلم لیگ نون کو استعمال کیا گیا. ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ابھی ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, دونوں کے ساتھ تو عمران خان صاحب کو استعمال کیا جا رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے کا کاندھا بھی پیش کر رہے ہیں. اچھا دوسرا, سیاستدان ہر طبقے سے کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, وہ فوج ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, جوڈیشری ہو, کوئی اور طبقہ ہو, ان کو کاندھا پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن اپنے ہم قبیلے سیاستدان کے لیے اصولوں کی خاطر یا سویلین بالادستی کی خاطر نہیں کرتا. وہ کاشف کی دوسری بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ جب پھنس جاتے ہیں ایک جگہ اکٹھے تو پھر شاید اس کے لیے کر لیتے ہیں. ہم میڈیا والے, ہمارا بھی جو کچھ حشر ہوا پچھلے سالوں میں, میرے آپ کے خلاف مجھے استعمال کیا گیا, ان کے خلاف آپ کو استعمال کیا گیا, ایک چینل کے خلاف, اور ہم خوشی سے استعمال ہوئے اپنے کاندھے پیش کر رہے ہیں. تو مجموعی طور پر ہم اپنے اس ادارہ جاتی جو اصولی, دیکھیں ایک ہوتا ہے ادارے کا غیر ضروری یا ایمبیشنز پہ مبنی مفاد, ایک ہوتا ہے اس کا جینون. مثلا جوڈیشری کا اور اس کا اس حد تک تو یہ جینون ہے کہ بھائی اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. مظہر عباس صاحب, اے پی ایس کا بھی انسیڈنٹ تھا, تو
کیونکہ نیچرلی کہے بغیر یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، سب کے دل ابھی بھی دہل جاتے ہیں، اسپیشلی وہ جب گانا سنا جائے کہ میں اس قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے. اور میں وہ بار بار کل ریپیٹ پہ سن رہی تھی اور ایک دم ریئلائزیشن ہوئی کہ ہم کس قوم سے ہیں. یہ واقعی اگر آپ بیٹھ کے اس کو سوچیں ہم کس قوم سے ہیں مظہر صاحب. ہماری قوم جو ہے وہ کون سے قواعد، ضوابط، پرنسپلز، اصول، کن چیزوں کے لیے سٹینڈ کرتی ہے. ہم تو آج بھی کلیئر نہیں ہے کہ ہم کس قوم سے ہیں، ہو ڈو وی ریپرزینٹ. ایک لیڈرشپ کا اتنا بڑا چینج آ گیا اس ملک میں، تحریک انصاف کی لیڈرشپ آ گئی جس نے تو چاند تارے ہمیں وعدہ کر کے دیا تھا، کچھ بھی نہیں بدلا آن گراؤنڈ. مجھے اس لیے بھی تعجب ہوتا ہے کیونکہ میں معاشرتی اعتبار سے چاہ رہی ہوں آپ اس کا جواب دیں. آئے روز ویڈیوز اور ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ کمزور لوگوں کے اوپر ہوا بولا جا رہا ہے، ان کو چپیڑے اور مکے مارے جا رہے ہوتے ہیں عمرہ کی طرف سے. بیشتر ان میں سے وہ کلاس ہے جو تحریک انصاف کی ووٹر ہے. یعنی کہ اپنے آپ کو نہیں ہم نے بدلنا، جس طرح کاشف نے کہا کہ دوسرا بدلے گا. یہ صرف ادارہ جاتی سوچ نہیں ہے، معاشرتی اعتبار سے بھی ہم سارے ایک ہی سوچ کے حامل ہیں. شکریہ مہر. دیکھیے دو مسئلے ہیں ہمارے. ایک تو یہ کہ ہم قوم ہی نہیں بن سکے، اور قوم اس لیے نہیں بن سکے کہ ہم اپنی ڈائریکشن ہی سیٹ نہیں کر سکے کہ ہمیں کس ڈائریکشن میں آگے بڑھنا ہے. صرف اے پی ایس والا واقعہ نہیں یاد دلاتا ہمیں، 71 بھی یاد دلاتا ہے. دونوں واقعات 16 دسمبر کو ہوئے. 71 کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے اس پچھلے قیام پاکستان کے بعد سے 25 سال میں ہم نے کبھی میجورٹی ہیز اے رائٹ ٹو رول کو، اس کانسیپٹ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنگالیز ہمیں رول کریں. یہی تو ہوا. اسی لیے 56 کا کانسٹیٹیوشن بنا، اسی لیے 56 کس طریقے سے وہ اس وقت اسمبلی بنی، کیونکہ سارا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ نہیں بنگالیز کیسے رول کریں گے، کیونکہ ان کے پاس میجورٹی تھی. اور وہ چیز الٹیمیٹلی ہمیں 71 پہ لے آتی ہے کہ 71 میں وہ الیکشن بھی جیت گئے، پھر بھی ہم انہیں پاور دینے کو تیار نہیں ہیں. اے پی ایس کیوں ہوا؟ اے پی ایس اس لیے ہوا کہ ہم نے یہ ریئلائز ہی نہیں کیا جب ہم پہلی افغان وار میں جا رہے تھے کہ ہم کون سا گراؤنڈ بلڈ کر رہے ہیں، ہم کس کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم کیوں 50,000 اور لاکھ فورن مجاہدین کو اپنا سوائل استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. ہم اس لڑائی میں چلے گئے. پھر ہم نے دوبارہ جنرل مشرف کے پیریڈ میں ہم نے وہ گروپس جو بنائے تھے، الٹیمیٹلی ان گروپس کے خلاف ہمیں کارروائی کرنی پڑی، تو وہ ری ایکشن ہوا اور اس کے نتیجے میں اے پی ایس ہوا. تو اگر ہم 71 میں اور اگر ہم شروع سے اپنی ڈائریکشن سیٹ کرتے کہ ہم نے کیسا پاکستان بننا ہے، ہم نے کیسا پاکستان بنانا ہے. آج کیوں ہم یہ بات جو ڈسکس کر رہے ہیں، دیکھیں دو مسئلے ہوئے، پیسہ اور طاقت. اگر میرے پاس یہ دو چیزیں ہیں تو میں قانون سے بالا تر ہوں، اور میں ثابت کرتا ہوں بارہا کہ اگر میرے پاس پیسہ ہے تو میں قانون بھی میرے ہاتھ میں ہے، عدلیہ بھی میرے ہاتھ میں ہے، انتظامیہ بھی میرے ہاتھ میں ہے، اور مجھ پہ بڑے بڑے آپ مقدمات قائم کر لیں، میں اس سے نکل جاتا ہوں، نکل سکتا ہوں، نکل جاتا ہوں. اور اسی طرح طاقت، میں تو بہت چھوٹا، ہم جو سب کمیونٹی ہم چاروں ہیں، ہم پریس والے ہیں، ہم ذرا غور تو کریں. جب میں جس دن مجھے جاب ملتی ہے، میرے پاس موٹر سائیکل ہوتی ہے، میری کوشش ہوتی ہے اس کے آگے پریس لکھ لوں. کیوں لکھوانا چاہتے ہیں ہم پریس اس کے آگے؟ کیوں ہم اپنے آپ کو دوسروں سے مختلف ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں ہماری گاڑی پہ پریس لکھنا ضروری ہے؟ یہی آپ پارلیمنٹیرینز کو اٹھا لیں. جس دن وہ ایم پی اے بنتا ہے، سب سے پہلے ایم پی اے کی نیم پلیٹ لگاتا ہے وہ اپنی گاڑی کے اوپر. تو ہم طاقت آ جاتی ہے میرے پاس کہ میرے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ میں اپنے آپ کو قانون سے بالا تر منوا سکتا ہوں اور منواتا ہوں. اور چونکہ منواتا ہوں تو دوسرا بھی اس سے انکریج ہوتا ہے. تو اسی انبرائڈلڈ پاور کا تذکرہ اس تفصیلی فیصلے کے اندر بھی چیف جسٹس صاحب نے کیا اپنے آخری نوٹ کے اندر. انبرائڈلڈ پاور اور پوزیشن جو انہوں نے پھر اینڈ میں کوٹ کیا کہ ہاؤ ایور سو ہائی یو مے بی، دا لا از ابو یو. یہ باتیں لکھت پڑھت میں تو بہترین، مگر یہ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ اور پارلیمان جس کا آپ نے ذکر کیا، سلیم بھائی نے جس کا ذکر کیا کاشف، وہ پارلیمان ہر ایک کے لیے ایک آسان ہدف کیوں ہے؟ آپ نے دیکھا کہ اے پی ایس کے معاملے کے اوپر تب ٹویٹ آئی تھی، عاصم باجوہ صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، کہ ہم نے اپنی طرف سے تو بہت کچھ کیا ہے، وہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے بہت کچھ لاٹ لیفٹ ٹو بی ڈیزائرڈ فرام دا گورنمنٹ سائڈ. چیف جسٹس کھوسا صاحب نے بھی کہا کہ جوڈیشلی بہت کام کیے گئے، گورنمنٹ سائڈ فلاؤنڈرڈ. اور جب بھی حکومت یا پارلیمنٹیرین یا سیاستدان کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے، عمران خان نے کوشش کی، ان کو فوراً اگلے دن درستگی ریکارڈ کی کر دی کھوسا صاحب نے نواز شریف کیس میں، سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ اس پارلیمنٹ، آپ پولیٹیشنز، کیا یہ بڑا آسان ہدف ہے بلیم گیم کے اندر؟ کمزور ترین ہے میرا خیال ہے. جس کو ٹرائیکوٹمی آف پاور جن کی بات ہم کر رہے ہیں، یا دوسرے آئینی ادارے ہیں، مطلب فوج ہے.
सियासतदान कमजोर है वो तगड़े हैं, अदलिया है, सियासतदान कमजोर है, अब क्या होगा? जो रवैया है, देखिए बात कानून की नहीं होती, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट भी होना चाहिए ना। देखें नहीं खैर इस तरह की कोई बात नहीं, इवन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इवन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून या उसका इस्तेमाल भी रिडंडेंट होता जा रहा है दुनिया नहीं, दुनिया में ये कम से कम होता जा रहा है। देखिए कम से कम ये तो हुआ कि जिस वक्त इमरान खान साहब ने बात की, खोसा साहब ने जवाब दिया, आगे से बहुत से बुकला ने खड़े होकर कहा खोसा साहब को जवाब देने की जरूरत नहीं थी इस जगह पे। क्यों ये सब हो रहा है कि जिसके पास ताकत है वो अपनी ताकत का अनइक्वल इस्तेमाल करना चाहता है, हर किसी का यही मसला। पार्लियामान अपने ही काम ना कर सके, अपने करने वाले काम कानून साजी ना करे, अगर आप अपना काम ठीक नहीं कर सक रहे तो मैंने आपकी जगह आके ठीक करना है। मेरा आईनी बाउंड्रीज गिवन है, डिफाइंड है। ये देखिए ये आर्गुमेंट ही हमारे मुल्क में गलत है कि इन द एब्सेंस ऑफ पावर एक वैक्यूम के अंदर कोई भी इस्तेमाल करेगा। क्यों इस्तेमाल करेगा? जिसने भी इस्तेमाल करना है कानून के मुताबिक इस्तेमाल करना है। एक मैं इसमें ऐड कर दूं, देखिए क्योंकि आप पार्लियामेंट के ऊपर बार बार आते हैं, हम उसको एक बेचारा इदारा बताते हैं कि बड़ा बेचारा इदारा है और जिसका दिल करता है पार्लियामेंट के ऊपर आ जाता। पिछली हुकूमत थी, आपका वजीर आजम कितनी दफा असेंबली में जाता था ये बताएं? ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नथिंग। एक साल सेनेट में भी सेनेट में रेगुलेशन पास करनी पड़ गई कि ये वजीर आजम कितनी दफा असेंबली में जाता है? तब्दीली वाला वजीर आजम कितनी दफा आया है? देखा अगर आप मुझे खत्म करने दे तो मैं इसी तरफ आऊंगा ना। मेरा अगला जुमला, नया वजीर आजम है, 1.5 साल हो गए इस हुकूमत को, कितनी दफा असेंबली में जाते हैं वजीर आजम? जब आप इस असेंबली बाद में आपको सारों को नजरिया भी याद आता है, जमहूरियत भी याद आती है, बाकी सब याद आता है। जब इमरान खान साहब उस कंटेनर पर थे या ऑपोजिशन में थे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेमोक्रेसी, जमहूरियत, ये सारे लेक्चर्स आप सुनते थे। जिस दिन से हुकूमत में आए हैं, इस असेंबली को ये जो आपका ताकत का मजर है, बिल्कुल उससे आपने किस तरह इस्तेमाल किया? मियां साहब आज नजरिए की बात करते हैं, जब हुकूमत से नीचे जो ही उतरते गए, मैं नजरिया वोट को तो किधर थी वोट की इज्जत जिस वक्त आप असेंबली में थे? जब आपके पास जितनी बड़ी इख्तियार और अथॉरिटी थी, कहां थी आपकी इज्जत उस वक्त? वोट की इज्जत क्यों नहीं दी? मसला यह है कि कोई भी, हम सारे, जब आप कहते हैं ना इदारा, फौज क्यों तगड़ा इदारा है, अपने इदारे के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। सेंटर ऑफ पावर है हमारा। पॉलिटिशियंस को, जिनको आप डेमोक्रेट्स कहते हैं और कहते हैं हद तक के पार्लियामेंट होनी चाहिए, वो हद तक के पार्लियामेंट कैसे होगी जब आप खुद पार्लियामेंट को इज्जत नहीं देते? जब एक पार्लियामेंटेरियन अपने पार्लियामेंट को इज्जत नहीं दे रहा, कैसे तवक्को करेंगे कि दूसरा उसको इज्जत देगा? फिर ये बहसें होंगी जो आपने भी बात कही कि जी इन द एब्सेंस ऑफ अ डेमोक्रेटिकली रनिंग गवर्नमेंट, अगर वो काम नहीं करेगी तो ठीक कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रही हूं क्यों काम, मेरा एग्जैक्टली आर्गुमेंट वही था जो आपका है सलीम साहब, कि ये खुद अपनी इज्जत नहीं कराते, खुद बेवकूफ करते हैं पार्लियामान को, काम करने वाले जो है वो नहीं करते। अब आप देखिए लेजिस्लेशन अटकी पड़ी है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। कल आपके शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनके कहने का लगा दे, बाकी दो हमारे कहने के लगा दें। असद कैसर साहब कह रहे हैं कि अगर नई मामला तय होगा फिर कोर्ट की तरफ 160 बिल्स पेंडिंग है। बाय द वे 160 बिल्स मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं शाहिद साहब के बयान पे, यानी एक तुसी ला लो, दो सानू दे दो। मतलब पंजाब में मेरा आ जाए, सेंटर में तेरा, ये किस किस्म की ये बार्टर क्या है? आपको होना ये चाहिए कि ये बेस्ट लोग हैं, ये 3 आदमी हैं, ये बेस्ट, इनकी क्रेडिबिलिटी देखें। एक नाम था जिस पर किसी को इतराज नहीं था, फखरुद्दीन जी इब्राहिम। अब मसला ये फखरुद्दीन जी इब्राहिम एक तो नहीं है इस मुल्क में, आई एम श्योर आपको 4-5 मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से। ढूंढे ना उन 5 फखरुद्दीनों को, ताकि किसी को इतराज ना हो कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम को लगाया जा रहा है। क्यों ये आर्गुमेंट होता है कि मेरा और तेरा? एक तो ये सलीम भाई और मैं भी कहीं बैठेंगे ना, हम भी ये कहेंगे देख एक तेरा लल है, एक मेरा लल है। साफी साहब अगर आप इजाजत दें, मजहर साहब मैं इख्तिलाफ करती हूँ काशिफ साहब की इस बात से कि एवरीबडी इज लुकिंग फॉर देयर ओन मैन, एवरीबडी इज ऑलवेज बीन लुकिंग फॉर देयर ओन मैन। कब ऐसा वक्त गुजरा है व्हेन यू हैव नॉट बीन लुकिंग फॉर योर ओन मैन? चाहे अपनी मर्जी का चीफ हो, चाहे अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर हो, अपनी मर्जी का सदर बैठा हो, अपनी मर्जी का इलेक्शन कमीशन, अपनी मर्जी का बाबू हो, ब्यूरोक्रेसी हो, इस मुल्क में तो हमेशा अपना ही बंदा ढूंढ रहे होते हैं। मसला क्या इधर तहरीक इंसाफ के रवैयों क्या नहीं है? क्या ओनस उन पे नहीं है कि पार्लियामान को चलने देना है, किसी ना किसी तरह जो कुछ भी ऑपोजिशन के जितने भी गिले शिकवे हैं उनको मना के वापस लाना है? या ये एज बकौल आरिफ अलवी साहब इन माय इंटरव्यू, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो मेरे मत्थे लगाई गई है, ही सेज आई डोंट हैव अ चॉइस। नहीं महर, मैं मादरत के साथ मैं काशिफ की बात से एग्री करता हूँ। देखिए क्यों, यानी आपने ये अमेंडमेंट क्यों की थी? देखिए 77 में जब इलेक्शन रिग का इल्ज़ाम लगाया गया, रिगिंग का इल्ज़ाम लगाया गया और उसके नतीजे में मार्शल लॉ आया, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ये सेंस ऑफ रियलाइजेशन आई कि यार इससे कैसे रोका जा सकता, क्योंकि उस वक्त हुकूमत ने इलेक्शन करवाए थे, कोई इंटरम सेटअप नहीं था। उसके बाद ये कंसेंसस बना के एक इंटरम सेटअप के तहत इलेक्शंस होने चाहिए और हमने उसे फॉलो किया। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जिस तरह काशिफ भी कह रहे थे और मैं ये लिख भी चुका हूँ और ये कह भी चुका हूँ
प्रॉब्लम यह है कि न्यूट्रलिटी क्या होती है, एक आदमी का मेरिट, आपने 6 नाम दिए हैं, 3 ऑपोजिशन ने दिए हैं, 3 हुकूमत ने, हम में से किसी ने उन नामों को मेरिट पे डिस्कस किया है कि इनकी मेरिट क्या बनती है, इनकी सर्विसेज, जॉब सर्विसेज में इनका कैरेक्टर क्या रहा है, इनका रोल क्या रहा है, वो ऑब्जेक्टिविटी रही या नहीं रही है, ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को उन्होंने फॉलो किया नहीं किया, ये डिस्कस होता है। फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम के नाम पे कंसेंसस क्यों बना था? इसलिए कि उन्होंने 6 अगस्त 1990 को जब पार्लियामेंट डिसॉल्व की गई थी तो ही रिफ्यूज़ टू डिसॉल्व दी सिंध असेंबली। उसके बाद उन्हें हटाया गया, उनको हटा के एक और गवर्नर लाया गया और ऑफिस आवर्स ख़त्म हो गए थे और उसने आके असेंबली डिसॉल्व की। फिर बेनज़ीर, बहुत से लोग समझे कि ये बेनज़ीर भुट्टो के चाहने वाले हैं, बेनज़ीर भुट्टो के में वो सिटिंग अटॉर्नी जनरल थे जब उन्होंने रिज़ाइन किया उसके ऊपर से, तो इसलिए उनका एक कैरेक्टर सामने आया कि उन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ नहीं लिया, उन्होंने ऑर्डर ऑफ द डे को नहीं माना, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ द डे को नहीं माना, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया गया तो उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व करने से रिफ्यूज़ कर दिया। तो इसी तरीके से जब आप किसी और को डिस्कस कर रहे होते हैं, आपने एक एग्रीमेंट कर लिया, एग्री कर लिया कि हाँ एक न्यूट्रल सेटअप आएगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस जो मिल के बैठेंगे मशावरत से, बाहमी मशावरत से, तो कम से कम जो 6 लोग आपने डिस्कस किए हैं उन 6 लोगों की मेरिट तो डिस्कस कर लें। ठीक है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट। ये जो चीज़ है, मेरिट ये कि तीनों कमजोर हैं, तीनों ताबेदार हैं, तीनों किसी किसी के फेवरेट है, ना हुकूमत का मेरिट में मबनी है, ना अपोजिशन का मेरिट है। सलीम, सिर्फ इस वजह से किसी को मैं इस वजह से बाबर याकूब को रिजेक्ट नहीं करूं कि इसका नाम गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है। मैं बताऊं तो आर्गूमेंट, मैं बताऊं तो बाबर याकूब का मेरिट क्या है या डीमेरिट्स क्या हैं, या फर्ज करें अगर पीएमएलएन की तरफ से कोई नाम आता है। ब्यूरोक्रेसी के लिए आपने सिलेक्शन बोर्ड को यह कह दिया है कि पॉलिटिकल इनकी लीन है कि नहीं है, उसको भी तायीन करें। मैं आपकी बात की तायीद कर रहा हूं कि कोई एक नाम भी मेरिट पे नहीं। मसलन इस वक्त हमें चाहिए मजबूत आदमी, कैरेक्टर वाला आदमी, बेशक फखरुद्दीन इब्राहिम कि वो दबाव को रेजिस्ट कर सके। ये सारे रवायती ब्यूरोक्रेट एक कहते हैं जी मेरे साथ रहा है, वो फलां मेरे साथ रहा है, फलां इसके साथ रहा है, हुकूमत ने भी और मगर क्या बाकी हमें सोशल जी देखें, मुझे बताएं, मैंने कहीं मैं वो ज़ाहिर नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया यार कोई ऐसा आदमी है कि जिसको हम प्रपोज करें, कोई कमीशन बन रहा था। मैंने कहा तारिक खोसा। कहने लगे अच्छा। मैंने कहा मैन ऑफ कैरेक्टर है, उसका पूरा बैकग्राउंड उठा लें, उसको देख लें उनको। अगर आपने और किसी को दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव नाम देना है, शोएब सडल, उनका पूरा वो। तो चीज़ ये है कि जब मैं प्रपोज कर रहा हूँ तो दूसरी तरफ से ये आर्गूमेंट आना चाहिए कि यार ये जो नाम है इसमें ये खामियां हैं। मगर क्या हमें जी, मैं एक चीज ऐड कर दूं, सलीम साफी साहब ने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जिक्र किया, गिलानी साहब का जिक्र किया, कोई और जिक्र बताया ताकि मैं सारों को इकट्ठा ही मैं देख लूं कि देखिए मैं जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के लिए और उनके जाने के बाद जितना शायद कुर्बानियां मेरे खानदान ने दी है, जरदारी खानदान ने दी थी। We've lost lives. Including your father. I lost ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। बट देखिए जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने भी किया क्या, आए थे जिन लोगों के खिलाफ उन्हीं को अपनी पार्टी में लाए। एनआईसीएल में देखें, इनके वफाकी वजीर के अकाउंट में 4 करोड़ आए। अदालत ने कहा जनाब अब उनकी भी अल्लाह जन्नत में जगह दे, अमीन फहीम साहब, उन्होंने कहा ओहो आगे हैं, चले ठीक है ये वापस ले ले, और वो फिर भी कैबिनेट का हिस्सा रहे। देखिए आप माने जाएंगे आपकी गवर्नेंस की वजह से, आप माने जाएंगे अपने इदारों को ठीक करने या इस पार्लियामेंट को ठीक तरीके से चलाने की वजह से। इस वजह से नहीं कि आप पार्लियामेंट के अंदर आते थे। हम क्या करते हैं, हम एक क्रेडिट देते हैं जनाब, वो पार्लियामेंट के अंदर बढ़ाते थे जी, और ये क्रेडिट एक पार्ट ऑफ द क्रेडिट, बट दैट्स ओनली 5% ऑफ व्हाट यू शुड डू। जो असल काम आपको दिया गया वो आप करते नहीं। मोहतरम जरा खामोश हो जाए तो मैं जवाब देने की जसारत करूंगा। देखें उस वक्त जो बात हो रही थी ना, वो इस कंटेक्स्ट में कि आपने सवाल ये उठाया था, अब इनसे तो आपको पूछना चाहिए ना, ये आपके सवाल और आपकी बातों को गौर से नहीं सुनते। आपने सवाल ये उठाया था कि अगर पार्लियामेंट की ये खराब परफॉर्मेंस है तो फिर दूसरों को ये हक नहीं पहुंचता। तो मैं इसलिए वो सिर्फ कानून साजी के कंटेक्स्ट में मैंने जुल्फिकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी के दौर की मिसालें दे दी कि कानून साजी के लिहाज से उनका रिकॉर्ड बेहतर था, कि वो यहया खान, वो अयूब खान, वो इतने सारे डिक्टेटर जो कॉन्स्टिट्यूशन इतने सालों में नहीं बना सके थे, वो अच्छा वो उस भुट्टो ने दे दिए। लेकिन
اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے نا کہ جو لوگ پھر ان کو ریپلیس کرنے کے لیے آتے ہیں تو کیا وہ اپنا فرض اور اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں. ٹھیک مثلا اس بھٹو کو جن لوگوں نے فارغ کیا، لیکن اس سے کچھ جب بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو مشرقی پاکستان کا سانحہ ہو گیا تھا، یحییٰ اور نیازی نے وہ کیا تھا. تو کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ بھٹو بھی فوجی یونیفارم پہنے اور وہ جا کے جرنیل کی ڈیوٹی بھی سنبھالے؟ نہیں، اس نے فوج کو اپنی جگہ پہ، وہ ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک خامی پہلے تو رہی تھی نا، اس نے کہا نہیں آپ اپنے انسٹیٹیوشن میں رہے. نہیں ایک منٹ، لیکن کیا کسی سیاستدان کو اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا نہیں چلے ٹھیک ہے یہ غلط آ گیا ہے، دوسرا اس کے بعد ٹھیک آ جائے گا، اس کا اپنا ادارہ ہے، وہ اپنے آپ کو وہ گروم کر لے گا. تو اگر سیاست جو خامی آپ نے بیان کی وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ میں پولیٹیکل مینجمنٹ کر کے ان کے اوپر اپنی مرضی کے اس طرح کے لوگ مسلط کروں. پھر جب اپنی مسلط کرتے ہیں نا، آپ نے بھٹو کو جانے دیا تو جواب میں کیا لے آئے؟ وہی نواز شریف اور وہ لوگ لائے کہ بھٹو سے اچھے لائے تھے. کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھا نہیں، آپ نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جواب میں پھر آپ وہ کرتے رہے نا. ان کا جواب آپ نے کیا دیا؟ زرداری صاحب لے. اچھا نہیں، یہی میں کہہ رہا ہوں نا ان لوگوں کا نا کہ اس کے مقابلے میں آپ نواز شریف کو، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. اچھا اس وقت آپ کو نواز شریف نہیں چاہیے تھا، میں آپ کو مثال دوں. نواز شریف سے اچھے لے آئے. نہیں پرابلم نواز شریف صاحبہ سے سب کچھ کر رہے ہیں، نہ ان سے الیکشن کمیشن بن پا رہا ہے، نہ ان سے نوٹیفیکیشن ہو پا رہا ہے. بہتر یا خراب کی نہیں ہے. دیکھیں میرا آرگومنٹ کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ بات بہتر یا خراب کی. ہمارا سسٹم ڈی جنریٹ کیسے ہوا کہ چلے بھٹو صاحب کو ریپلیس کیا، نواز شریف صاحب نے، انہیں سیکھنے میں ٹائم لگا. فرض کریں ہم یہ سمجھتے ہیں، بہت سے ہمارے دوستوں کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب نظریاتی ہو گئے یا بہتر ہو گئے. نہیں کسی کا خیال نہیں. چلو میرا خیال تھا کہ بہت سے دوستوں کا یہ خیال. فوج کی مسئلہ نواز شریف ہو یا آج تک دیکھ لیں فیصلے سیاسی فیصلے ذاتی مفاد کی وجہ سے ہوتے ہیں، نہ نیشنل انٹرسٹ کی وجہ سے نہیں ہوتے. میں نے ان سے، میری ایک دوست سے بات چیت ہو رہی، پی ایم ایل این کے بڑے سینئر آدمی ہیں، کچھ 4-6 مہینے پہلے کی بات ہے. میں کہا جی ڈیل آپ کو 2 ٹائم پہ آفر ہوگی. پہلی ڈیل وہ ہوگی جس میں آپ بہت کمزور ہوں گے، وہ بہت تگڑے ہوں گے، وہ کہیں گے بھائی یہ کام کرنا ذرا سائن کرو، 10 سال سیاست نہیں کریں گے، باہر جاؤ. وہ ایک ایسی ڈیل ہوگی جو آپ لے ہی نہیں سکتے. پھر دوسرا ایک ٹائم آئے گا جب ڈیل آپ کو ایسی آفر ہوگی جب کمزور ہوں گے، جب آپ کے پاس موقع ہے، آپ کھڑے ہو جائے اور کہیں نہیں سائن کروں گا ڈیل کسی قسم کی. یہ وہ وقت ہے جب یو اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ. اگر آپ نے نظریاتی ہونا ہے تو آپ کو پہلی ڈیل ملتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میں پاکستان سے باہر چلا جاؤں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں. دیکھیں یہ مسئلہ یہ کہ سب کو کرنا کیا، ہم خراب کہاں ہو رہے ہیں؟ خراب یہاں پہ ہو رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اصول کے تحت نہیں چلتا. سیاسی اصول ہے، نظریاتی اصول ہے نا. اس بات پہ تو آپ دونوں کا اتفاق ہے. وہ تو ہم نے شروع اس سے کیا کہ ہمارا کوئی طبقہ کوئی بھی اصول کے تحت نہیں چلتا. پھر یہ بھی ہے کہ ذمہ داری بھی اصولوں پہ چلنے کے حوالے سے سیاستدانوں کی کسی بھی اور طبقے سے زیادہ ہے. ان سب چیزوں پہ میرا ان سے اتفاق ہے. ٹھیک ہے. لیکن سوال پھر نواز شریف اور ان کا بھی، وہ ہمیشہ ڈیل کے نتیجے کے لیے کوشاں رہتے. آج کل بھی ڈیل کے لیے وہ ان کا فلسفہ وغیرہ دفن ہو گیا ہے، اور شہباز شریف صاحب ہمتن اس کے لیے عمران خان صاحب کا متبادل بننے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہاں پر آپ غلطی کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ جی شہباز صاحب پریویل کر کے. نہیں یار، وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ شروع سے کھیلتے ہیں. دیٹس ہاؤ دے پلے. نہیں وہ بھی اس پہ بھی میں نظریاتی ہوں تو ذرا کہ نہیں کہ یہ ان کا جو ہے، یہ اس پہ میں باقاعدہ کالم لکھ چکا ہوں کہ یہ دونوں بھائیوں کی وہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ یہ طریقہ کریں، آپ یہ کریں. ٹھیک ہے، مہر بخاری ڈان میں رہے اور کاشف عباسی اروائی میں، یہ پہلے سے وہ طریقہ ان کا ہے. لیکن دیکھیں میں پھر بھی بیڈ کاپ آئی ڈونٹ نو وچ کاپ، مگر میں پرماننٹ گڈ کاپ سلیم صافی اب جیو پرماننٹ گڈ کاپ. اب میں آخری مظہر صاحب سے ان کا انپٹ لے لوں، میں ریپ اپ کروں گی. جی مظہر صاحب. ایبسولوٹلی کرپٹ، ایبسولوٹلی یہ ہم نے دیکھا ہے. دیکھیے آپ صدر زرداری اس کے بعد فاروق لغاری مرحوم صدر بنے، اس کے بعد میں نے بن گئے. یعنی ہم کتنی طاقت چاہتے ہیں اور کتنی مرتبہ اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں. یعنی دو ٹرمز کا طے ہوا، اس کے بعد آ کے ہم نے 2007 میں اس کو چینج کر کے 3 ٹرمز کر دیا. یعنی 2 ٹرمز کافی نہیں ہوتی، 10 سال کسی کا اقتدار میں رہنا کافی نہیں ہوتا. اب موجودہ حکومت اٹھا لیں آپ، یعنی عمران خان پچھلے 23 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین چلے آ رہے ہیں. کوئی دوسرا چیئرمین کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب تو آپ پرائم منسٹر ہیں، اب کیا تحریک انصاف کی چیئرمین شپ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو نہیں؟ ہم گروم کس طرح کر رہے ہیں؟ یعنی جب تک میں رہوں اس وقت تک میں اسی پوزیشن پہ کیوں برقرار رہنا چاہتا ہوں؟ زرداری صاحب صدر رہے، چیئرمین رہے، اس کے بعد انہوں نے چیئرمین بلاول کو بنا دیا، لیکن خود کو چیئرمین آج بھی ہیں، جبکہ انہوں نے کہا تھا نہیں رہیں گے. میں آپ کی اس بات سے اسی بات پہ اختتام کروں گی. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جدھر سے شو کا آغاز ہوا تھا کہ ہم حکومتیں
قوانین کے لیے بلاتے ہیں یا افراد کے لیے، تو جناب اگر آپ نے آج کا شو دیکھا ہے تو یقیناً آپ ایک ہی متفقہ کنکلوژن پہ پہنچے ہوں گے، نتیجے پہ، کہ ہم حکومت، ملک، ادارے، سب کچھ افراد کے لیے بناتے ہیں اور چلاتے ہیں. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.